بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم سے کوئی سوال و جواب نہ کرنا، ہم سے حساب و کتاب نہ لینا۔ اگر ہم بھولے سے کوئی گناہ کر بیٹھے یا ہم سے خطا میں کوئی غلطی ہو گئی، اے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کی 1,24,000 انبیاء کی امتوں پہ ڈالا گیا۔ اے خدا، اور ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اور یہ ساری رحمتیں نازل کرنے کے بعد بھی کہ بھول معاف، خطا معاف، آسان شریعت دے کر پرانے مشکل مسئلے معاف، اتنی آسانی کے بعد بھی پھر بھی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب سہولتیں دی تو پھر گناہ کیوں؟ لیکن پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو واعف عنا واغفر لنا، ہمارے گناہ کو معاف بھی کرنا اور ہماری مغفرت بھی کرنا۔ ورحمنا، اور اپنی رحمت نازل کرنا، انت مولانا، تو ہی ہمارا آقا، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا سردار ہے، اور قوم کافرین کے خلاف ہماری مدد فرما۔ عرش الہی پہ اللہ کا رسول پہنچا، اور عرش میں نے عرض کیا کہ وہ منزل ہے کہ جو سدرۃ المنتہا کے بعد کے مراحل میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے سفر معراج کی اصل منزل پہ پہنچے۔ اصل منزل نہ مسجد اقصی یعنی بیت المعمور تھی، اصل منزل نہ جنت تھی، اصل منزل نہ پہلے 7 آسمان تھے، اصل منزل نہ سدرۃ المنتہا تھی، اصل منزل نہ سدرۃ المنتہا کے بعد بڑے ہوئے وہ حجاب یا پردے تھے جو اللہ اکبر کی آواز سے دور ہوئے۔ اصل منزل وہ عرش الہی تھی کہ جہاں پہنچ کر اللہ اور حبیب کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا کہ خود قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، 2 کمان نہیں، اس سے بھی کم۔ اب یہ 2 کمان خود ایک بہت بڑا مسئلہ، اس لیے کہ پروردگار جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ، اور یہ فاصلہ ہمیشہ اس چیز کا ناپا جاتا ہے کہ جب 2 جسم ہوں، فاصلہ ہمیشہ 2 جسموں کے درمیان کا ناپا جاتا ہے۔ لیکن یہ علم کلام کا وہ مسئلہ جسے آج اس لیے نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اس سفر معراج کی ہر تقریر کے شروع میں نے ذرا سا کوئی مشکل مسئلہ، کبھی کوئی تفسیری، کبھی کوئی کلامی، کبھی کوئی تاریخی مسئلہ چھیڑا کہ بات کی تقریر اگر آسان ہے تو چند لمحوں کے لیے مومنین کو متوجہ کرایا جائے ان مشکل مسائل پر۔ لیکن چونکہ آج کی تقریر اس کا آغاز ہی پے در پے 11-12 فقہی مسائل سے ہے، بلکہ جو لوگ فقہ سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں شاید آج کی مجلس ان کو ذرا سی اکتا دینے والی محسوس ہو، اور شاید ان کو پہلے سے اس کا اندازہ بھی ہے، اسی لیے وہ آئے بھی نہیں ابھی۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا، عرش الہی پر پہنچنے کے بعد اب یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سفر معراج کے درمیان ہر وہ اہم جگہ جہاں ایک طرح سے نئی دنیا میں انٹری ہو رہی تھی، وہاں پہ میں نے ایک کلمہ یا ایک جملہ لکھا ہوا پایا، اور اس کے لیے 3 جگہ بتائیں، اور تینوں جگہوں پہ ایک ہی جملہ کہا۔ جب میں پہلے آسمان میں جا رہا تھا، سفر معراج کے ابتدائی مراحل تو دنیا کے تھے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے لیے وہ بھی نئی جگہ تھی، لیکن تھا تو یہی دنیا کا مسئلہ۔ آسمان اول یا پہلا آسمان وہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول ایک نئی دنیا میں پہنچے۔ نمبر 2، بیری کا درخت جہاں پہ تمام ملائکہ حتیٰ جبرائیل کی بھی حد ہو گئی، وہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں بڑھتے ہیں،
ایسی نئی دنیا جہاں کوئی نہیں گیا. اور نمبر 3 وہ آخری منزل جو اصل منزل مقصود یا فائنل ڈیسٹینیشن عرش الہی. اور تینوں جگہ پہ میں نے ایک جملہ یہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور ساتھ میں یہ کہ اے حبیب میں نے تمہارا مددگار اس علی کو بنایا جو ہر مشکل موقع پہ تمہاری مدد کرے گا. آسمان اول پہ بھی یہ جملہ، سدرۃ المنتہا جہاں وہ بیری کا درخت ہے اس کے ساتھ بھی یہ بورڈ لٹک رہا، اور عرش الہی پر پہنچنے کے بعد جہاں قاب قوسین اور ادنا کی منزل. اور حدیث کے اندر جو ممبروں پہ اکثر پڑھی جاتی، چنانچہ میں صرف الفاظ پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں. آج میری اس پریشانی کا بھی خیال رکھیے گا، یہ آخری مجلس ہے، اور مجلس بھی ایسی ہے کہ اس مجلس کے فوراً بعد میری روانگی. چنانچہ میں بہت زیادہ طویل مجلس نہیں پڑھ سکتا ہوں. جو لوگ عادی ہیں میری آخری مجلس کے، وہ آخری مجلس جس کے بعد اگلے دن فلائٹ ہوتی، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم تیار ہو کے آئیں گے 2 گھنٹے کے لیے. ٹھیک، میں 2 گھنٹے پڑھ چکا ہوں، اور اکثر آخری مجلس ہو ہی جاتی. آج مسئلہ آپ کا نہیں، آج مسئلہ میرا ہے، اس لیے جلدی جلدی بات مکمل کرنا، ورنہ یہ روایت بھی بہت تشریح طلب. کیا ہے علی یہ سب معراج کے موقع پہ رسول نے نہیں فرمایا، یہ بات کے مراحل. جیسے جیسے مدینہ منورہ میں میرے مولا کی مخالفت شکل منافقین کی شکل میں بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے یہ حدیث پیغمبر ارشاد فرماتے گئے. ایک مرتبہ سارے فضائل نہیں بتا دیے، نہ لوگ بھول جائیں گے. ہر 2 مہینے بعد، ہر 3 مہینے بعد، ہر 1 مہینے کے بعد. بلکہ لگ بھی ایسا رہا تھا کہ ادھر منافقین کوئی شوشہ چھوڑتے تھے، ادھر اللہ کا رسول فضیلت علی کی کوئی حدیث نقل کرتا تھا، تو اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اللہ نے 5 جگہ تمہیں میرے ساتھ رکھا. اگرچہ یہ ساری حدیث معراج کے بارے میں نہیں، لیکن اس میں 2 جگہ معراج کا تذکرہ. کہ اے علی جس وقت میں پہلے آسمان میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ تم بھی گویا میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو. مولا اسی دنیا میں تھے کیونکہ دنیا حجت خدا سے ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہوتی، لیکن تم بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو. پروردگارا میں تو علی کو مکے میں چھوڑ کے آیا ہوں. کہا کہ نئی دنیا، نیا علاقہ، نیا ماحول. اگرچہ اللہ کا رسول اس کائنات کی عظیم ترین شخصیت، اور اگرچہ قلب محمد وہ ہے جس نے 23 سال میں اس قرآن کو اپنے سینے پہ برداشت کیا، اور آیت نے کہا قرآن خود ایک ایسی چیز ہے کہ پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے. لیکن نئی جگہ ایک مرتبہ میں نے علی کی شبیہ کو تمہارے ساتھ بھیجا. یہ عجیب بات ہے کہ سفر معراج میں شبیہ کا تذکرہ بہت. دنیا کو جتنا شبیہ سے ضد ہوئی ہے، پروردگار اتنا ہی عظمت شبیہ کو بیان کرتا چلا جا رہا. اب اللہ کا رسول کہتا پہلا آسمان، سدرۃ المنتہا پہ تو جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور ابھی وہ 7 پردے، میں عرش پر پہنچا. اچھا یہ خود اپنی جگہ ایک مسئلہ، کائنات کی وہ جگہ جہاں آج تک کوئی انسان نہیں گیا، پہلی بار اللہ کے رسول گئے. انسان یعنی پیغمبر تو اتنی عظیم شخصیت کیا کہا جائے، لیکن ذرا سا ایک پریشانی، ایک خوف، ایک ہول تو ہوتا. میں نے دیکھا کہ عرش الہی، اس کے اوپر ایک طرف تو وہ عبارت لکھی ہے جو آپ نے سنی، اور دوسری طرف یا علی تم کو وہاں اپنے سے پہلے موجود پایا. پروردگارہ کہ علی یہاں آ گئے؟ نہیں، تمہاری تسلی اور تسکین کے لیے شبیہ علی کو یہاں بھیجا گیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات میں تمہارے دل کو سکون پہنچانے والی سب سے بڑی چیز علی. اسی لیے علی کی شبیہ کو یہاں پہنچایا گیا. اے علی آسمان اول پہ تم میرے ساتھ نظر آئے. اے علی عرش الہی پہ جہاں قاب قوسین اور ادنا کا فاصلہ تھا وہاں پہ تم میرے ساتھ نظر آئے. اور اس کے بعد تیسری چیز بھی معراجی سے متعلق، میں نے کہا تھا 2 نہیں 3 چیزیں. اور اے علی، بس یہ ہے آج کی مجلس، یعنی یہاں سے مجلس آگے بڑھ رہی. اے علی جب میں نے عرش الہی پر پہنچ کر اپنی مناجات شروع کی تو پروردگار نے جو جو مجھے عطا کیا
وہ سب میرے ساتھ تمہیں بھی عطا کیا سوائے لا نبی آبادی، سوائے اس کے کہ اب نبوت جو کہ مجھ پہ ختم ہو رہی، جو عرش الہی پہ میں نے مانگا وہ سب اللہ نے تمہیں بھی عطا کیا، تم میرے شریک ہو گئے معراج کی ساری نعمتوں، ساری برکتوں اور ساری رحمتوں میں۔ اور اے علی اس کے بعد چوتھی منزل جہاں پروردگار نے تمہیں میرے ساتھ شریک کیا، یعنی دنیا میں جہاں جہاں شریک ہوئے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے میرے ساتھ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کہ میں ایک موضوع پہ بات کر رہا ہوتا ہوں اور ذہن اس طرف ہوتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ اب کیا کیا اعتراضات اٹھیں گے، جو مومنین کرام میرا شکار کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھے ہیں وہ کیا کیا باتیں کہیں گے، تو میرے ذہن میں بھی ساری باتیں تو نہیں آ سکتی، جتنی میرے ذہن میں آتی ہے ان کا جواب بھی میں دینے کی کوشش کرتا ہوں، جس سے وہ لوگ الجھ جاتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا نہ ہمیں کوئی اعتراض کرنا ہے نہ اعتراض کرنے والوں سے تعلق ہے، ہم سیدھی سادھی مجلس پڑھنے آئے ہیں، سننے آئے ہیں، آپ ہمارے لیے بیان جاری رکھیے۔ نہیں، ان کا خیال کرنا ہوتا، اگرچہ اتنا خیال کرنے کے بعد بھی کہ وہ کیا کیا باتیں کہہ سکتے ہیں ان ایڈوانس میں اس کے جواب دیتا ہوں، پھر بھی بہت سی باتیں رہ جاتی، اس لیے کہ پتہ نہیں کیوں اللہ نے میرا ذہن تنقید والا بنایا ہی نہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ کیسے آدمی اعتراض کرے گا یہ وہی سوچ سکتا ہے جس کا ذہن بھی ایسا، جیسے آپ نے مشہور بات سنی ہے نا کہ ایک صاحب کا گدھا کھو گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، کہیں مل کے نہیں دے رہا، لوگوں سے دوستوں سے سب سے کہا کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، ایک صاحب نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، لے کے بھی آ گئے۔ ارے تم کیسے لیا؟ کہا میں نے سوچا اگر میں گدھا ہوتا تو میں کھو کے کہاں جاتا، تو میں وہاں پہنچا تو واقعاً آپ کا گدھا وہاں کھڑا تھا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو واقعاً یہ ویسا بننا پڑتا ہے، نہیں میں نہیں بن پاتا ہوں، نہ میری عادت نہ میرا مزاج، تو پھر بھی کچھ باتیں رہ جاتی ہیں لیکن جو ذہن میں آ رہی۔ سوال یہ ہوگا واہ مولانا آپ نے تو مولا کے فضائل کو صرف 5 چیزوں میں محدود کر دیا۔ ارے خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد پہلے مرحلے سے لے کے پیغمبر کے غسل و کفن میں شریک ہونے والا علی 5 جگہ رسول کا ساتھ دیا، باقی اور کہیں پہ نہیں۔ یہ آپ فضائل علی نہیں بتا رہے، یہ آپ تقصیر کا مظاہرہ کر کے مقصر بن کے تنقید سے شان علی کر رہے ہیں۔ ایک سوال آ سکتا تو سفر معراج کیا؟ سفر معراج کیا؟ ان سین دنیا کو دیکھنا، جہاں عام انسانوں کی نگاہیں نہیں جا رہی۔ سفر معراج میں 2 باتیں یاد رکھیے گا، سفر معراج میں ماضی بھی ہے جو گزر چکا اور سفر معراج میں مستقبل بھی ہے جو آنے والا۔ سفر معراج میں زمانہ حال ہے ہی نہیں، جو اس وقت کا دور تھا اس کی کوئی چیز آپ نے سفر معراج میں اب تک نہیں سنی کہ جب اللہ کے رسول آسمانوں پہ جا رہے تو کہا گیا اس وقت دنیا میں یہ ہو رہا ہے، نہیں، یا پہلے کے مناظر دکھائے گئے اور یا پھر بعد کے مناظر دکھائے گئے قیامت تک کے۔ تو اب دنیا میں علی کے جو فضائل لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئے وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ دیکھیں تو وہ تو آنکھوں کے اندھے کے ساتھ عقل کے بھی اندھے، ان سے بات کرنا بیکار ہے۔ اس حدیث کے اندر پیغمبر وہ 5 باتیں بتا رہے ہیں جو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ تھی، وہاں نہیں دیکھا لوگوں نے، پیغمبر نے بتایا، کہا آسمان اول پہ تو میں اپنے ساتھ دیکھا۔ اب آسمان اول پہ تو مدینے اور مکے کے اصحاب میں کوئی نہ تھا، عرش الہی پر تمہیں ساتھ دیکھا، وہاں تو جبرائیل بھی نہ تھا۔ جب میری دعا قبول ہوئی، عرش الہی کی دعا، تو اس تمام چیزوں میں تم میرے شریک بنے، وہاں تو کوئی نہ تھا۔ بدر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بدر میں میرے ساتھ تھے، سب دیکھ رہے ہیں، احد میں میرے ساتھ تھے، سب دیکھ رہے ہیں، دوش رسول میں میرے ساتھ تھے، سب دیکھ رہے ہیں، غدیر میں میرے ہاتھوں میں تھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ جو سب دیکھ رہے ہیں معراج اس کا نام نہیں ہے، معراج نام اس کا ہے جہاں کہ عقل انسان بھی تھک کے بیٹھ جائے اور حواس خمسہ بھی جواب دے جائے۔ تو اسی لیے اب اس حدیث میں دیکھیے کہ کیا 5 چیزیں آئی ہیں۔ چوتھی چیز، جب پروردگار نے مجھے جنوں پہ بھیجا اور میں وہاں پہنچا، جنوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول آپ اکیلے آئے، علی کہاں ہیں؟ جب اللہ کے رسول کو انسانوں پہ بھیجا گیا وہاں بھی علی تھے نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت ذی العشیرہ، مگر وہاں سب دیکھ رہے تھے۔ اب جنوں میں گئے، مدینے والوں نے جنوں کو اور مکے والوں نے جنوں کو نہیں دیکھا، یا اگر جن کو کبھی ایک آدھ دفعہ دیکھا ہے، پیغمبر کی تبلیغ جنوں میں کس طرح ہوئی یہ نہیں دیکھا۔ انسان جن کو نہیں دیکھتا لیکن جن انسانوں کو دیکھتے ہیں،
تو ان کو یہ یاد ہے کہ دعوت ذی العشیرہ میں رسول اکیلے نہیں تھے، جب انسانوں میں پیغام دیا علی کو لے کے آئے، اس لیے وہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تبلیغ کرنے آئے ہیں تو آپ کا بھائی علی کہاں ہے؟ انسان جنوں کو نہیں دیکھتا، انسان یہ سوال نہیں کرے گا، جن انسانوں کو دیکھتے ہیں وہ یہ سوال کریں گے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ یا علی، اس وقت ایک بار میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو تم میرے ساتھ ساتھ اس تبلیغ میں بھی شریک تھے۔ خالی دعوت ذی العشیرہ میں علی ساتھ میں نہیں ہے، جو جنوں کو دعوت تبلیغ دی گئی اس میں بھی علی ساتھ ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز، یہ پانچویں چیز وہ تھی جہاں سے مجھے سفر معراج کی ایک وہ روایت نقل کرنا تھی جس کا وقت نہیں، اور پہلی مجلس میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن بس ایک جملہ، بدر نہیں بتایا، احد نہیں بتایا، خیبر نہیں بتایا، خندق نہیں بتایا، شب ہجرت نہیں بتایا، دعوت ذی العشیرہ انسانوں والی نہیں بتائی، سب دیکھ رہے ہیں۔ کہا 5 جگہ تم میرے ساتھ ہو، اور آخری جگہ کیا بتائی؟ وہی کہ اب تک کسی نے نہیں دیکھا، جب رجعت کے زمانے میں ہم لوگ واپس آئیں گے اور میرے ہاتھ سے شیطان مارا جائے گا اور سارے کافر مارے جائیں گے، آئے علی اس وقت تم بھی میرے ساتھ آؤ گے اور میرے ساتھ تلوار چلا رہے ہوگے۔ درود بھیجے محمد والے۔ اب پیغمبر نے معراج میں کیا دیکھا یہ دنیا والے نہیں دیکھ پائیں گے، اس کا ذکر کیا، اور رجعت میں کس طرح سے آئیں گے اس وقت والے دیکھیں گے، لیکن جب پیغمبر مدینے اور مکے میں فضائل علی بتا رہے ہیں اس وقت تو رجعت کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تو سفر معراج کی یہ خصوصیت کہ اس میں ماضی کے بھی واقعات بتائے گئے اور مستقبل کے بھی واقعات بتائے گئے، اس حدیث کی بھی خصوصیت بنی جس میں رسول نے کہا یا علی 5 جگہ تم میرے ساتھ شریک، ماضی کے بھی واقعات بتائے اور مستقبل یعنی ظہور امام، رجعت ظہور امام، اور اس کے حالات بھی بتائے۔ البتہ اس وقت کے حوالے سے علی کا ذکر اس حدیث میں اس لیے نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آیاں اور آچے بیاں جو بالکل کھلی ہوئی چیز ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کا رسول اس حدیث کی تیسری چیز، درمیان والی چیز، اس کا تذکرہ کر رہا، اور یہاں پر ایک بات اور یاد دلا دی جائے کہ وہ جو برزخ میں پیغمبر نے مناظر دیکھے اس میں کچھ مناظر ایسے تھے، کچھ میں نے تو برزخ کے مناظر پڑھے ہی نہیں، کچھ مناظر ایسے تھے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ یا حضرت ابراہیم یا حضرت نوح ان کی امت سے تھا، کچھ ان کے گناہگاروں کو بھی مبتلا عذاب دیکھا۔ چنانچہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں یہ جملہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، خداوندہ جو پہلے کی امتوں پہ بوجھ ڈالا گیا وہ میری امت پہ نہ ڈال۔ یہ منظر بھی اللہ کا رسول دیکھ کے آ رہا۔ دعا ایک ایک لفظ تشریح طلب، ایک ایک لفظ کے اندر معراج کی کچھ وضاحتیں، لیکن بات پھر مکمل ہو ہی نہیں پائے گی، اور آج عشرے کی آخری مجلس ہے، اس لیے میں اس دعا کا اختتام بتاتا ہوں۔ ادھر پیغمبر نے دعا کی وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، ادھر پیغمبر نے دعا کی، ادھر پروردگار نے اس دعا کو قبول کیا۔ اے حبیب تیری دعا کے صدقے میں تیری امت کو 25 ایسے تحفے دے رہا ہوں جو اس سے پہلے نہیں دیے گئے، اور وہ سب باتیں جو اس دعا میں ہیں وہ 25 چیزیں وہی ہیں جو اس دعا رسول میں۔ یہ دعا کیا؟ پر خدا کون ہے؟ رب العالمین۔ رسول کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور یہ تحفہ رحمت لے کے آتا ہے۔ حبیب سن، تیری اس دعا کے نتیجے میں نے تیری امت کو یہ آسانیاں دی۔ اور ایک جملہ میں نے بالکل شروع میں کہا جب یہ مجمع نہیں تھا تو ماشاءاللہ لوگ آ گئے، کہ بالکل شروع میں کہا تھا کہ جو 25 سہولتیں اللہ کے رسول کو ملی، اب ان کے بعد تو خدا یہ کہہ سکتا، اب کہہ سکتا ہے خدا، یہ حق رکھتا ہے خدا کہ اتنی سہولتیں دے دی، اب میں کسی کی غلطی برداشت نہیں کروں گا، اب میں کسی گناہ کو برداشت نہیں کروں گا،
پہلے کی امتوں کو یہ سہولتیں میں نے نہیں دی تھی، پھر بھی ان کی غلطیاں برداشت نہیں کی تھی. کسی کو بندر بنایا، کسی کے اوپر آگ آئی، کسی پہ طوفان آیا، کسی کے لیے زمین دھسی. ان کو کوئی نرمی نہیں دی تھی، پھر بھی ان کا گناہ میں نے برداشت نہ کیا. تمہیں تو اتنی آسان اور اتنی نرم شریعت دے دی، تو اب تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ اب میں کسی کا گناہ برداشت نہیں کروں گا، اب سزا ملے گی. لیکن نہیں، رحمت للعالمین ساری سہولتیں مان کے پھر آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ ورحمنا. یہ ساری سہولتوں کے بعد بھی ہے خدا ہم پہ رحمت نازل کرنا. تو اب 25 تحفوں میں آپ دیکھیے گا یہ ٹکڑا بھی ہے شریعت کو آسان ترین بنانے کے بعد. بھئی اسکول ٹیچر نے بچوں کو کام دیا کل ہوم ورک کر کے آنا. بچوں نے شور مچایا بہت زیادہ ہم نہیں کر سکتے، آدھا کر دیں. اس نے آدھا کر دیا. بچوں نے کہا اچھا آپ اور کم کر دیں. اس نے 1/4 کر دیا. بچوں نے کہا ٹھیک. اب کہا دیکھو اب اتنا کم کر دیا، اب اگر نہیں کر کے آئے تو اب تو تمہیں پنشمنٹ ملنی چاہیے. لیکن کب ملے گی؟ اگر ہم کسی اور کا کلمہ پڑھتے. رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے کے طفیل ہمیں پہلی ہی سہولت یہ ملی کہ ساری سہولتیں دے کر بھی کہا کہ اس کے بعد بھی تم پہ رحمت نازل ہوگی، اس طرح سے جیسے اس حدیث میں آیا. اب وہ لوگ جن کا رجحان یا شوق مسائل شریعت یا فقہ کی جانب نہیں، ان سے میں 5, 7, 10 منٹ کی معذرت کر لوں. اب حدیث شروع ہو رہی. کہا کیا ہے حبیب؟ پہلے زمانے کی امت اس کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر ان کا کپڑا نجس ہو جائے تو پاک نہیں ہو سکتا تھا، پاک ہی نہیں ہو سکتا تھا. ایک ہی طریقہ تھا کہ اتنا کپڑا کاٹ کے پھینک دو. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی. یہ رحمت للعالمین کو شب معراج سدرۃ المنتہا کے بعد قاب قوسین اور ادنا کی منزل پہ یہ مسائل مل رہے ہیں. ان کی اہمیت ہے. لوگ کہتے ہیں نا دیکھیں مولویوں کا نجاست طہارت میں اب تک الجھے ہیں، دنیا چاند و مریخ پہ پہنچ گئی ہے. یہ شب معراج چاند مریخ کیا ہے؟ وہ سدرۃ المنتہا اور عرش الہی کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ 7ویں آسمان کے آگے اللہ کا رسول گیا اور یہ تحفے لے کے آیا. دیکھیے یہی جملہ جو ابھی میں نے کہا چاند مریخ کیا ہے، سفر معراج ہمیں کائنات کا ایک حقیر تصور پیش کرتا. ارے پہنچ جائیں ساری دنیا ان چیزوں پر، تم یہاں گئے ہو، یہ دیکھو ہمارا رسول کہاں پہ گیا ہے. اس عظمت پہ پہنچنے کے بعد بھی یہ چیزیں مل رہی. یہ جملہ خود ایک تقریر بن جاتا، ایک مجلس بن جاتا، اور انشاءاللہ کبھی اور بنے گا. پہلے بات تو پوری ہو. کہا ما قبل کی امت کپڑا نجس ہو گیا، پاک نہیں ہو سکتا، کاٹ کے پھینکنا پڑے گا اتنا حصہ. اگر آج بھی یہ مسئلہ آ جائے، جب کپڑا ٹیکسٹائل انڈسٹری کتنی سہولت ہے. پہلے زمانے میں مشکل ترین کاموں میں سے ایک تھا کپڑے کا انتظام کرنا. تبھی پرانی کتابوں میں لکھا ہے بیوی کو 2 جوڑے سردی کے دو، 2 جوڑے گرمی کے دو. یہاں 24 گھنٹے میں اس کو 4 جوڑے چاہیے. پرانے آج بھی شریعت کا مسئلہ کہ اگر کوئی ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو جائے اور وارث دیت پہ راضی ہو جائے تو دیت کے اندر 200 جوڑے بھی شامل. اہمیت تھی کپڑوں کی. اس وقت جب مشکل سے کپڑا ملتا تھا تب بھی تھا کاٹ کے پھینک دو کپڑے کو. اور آج نمبر 2. اب دیکھیے ذرا بات آگے بڑھ رہی. پہلے زمانے میں صرف اور صرف یہ موسیٰ ہو کہ عیسیٰ، ابراہیم ہو کہ نوح علیہم السلام، یہ تمام قابل احترام انبیاء، لا نفرق بین احد، ہم کسی کی نہ توہین کر سکتے ہیں نہ فرق کر سکتے ہیں، لیکن سردار پھر سردار ہوتا. یہ ہمارے نبی کی عظمتیں ہیں. کہا ان لوگوں کو وضو اور غسل کے لیے ہر صورت میں پانی استعمال کرنا تھا، بیمار ہو، تکلیف ہو، اذیت ہو، جو بھی ہو. جبکہ اس زمانے کی تو میڈیکل سائنس بھی اتنی ترقی نہیں کیے ہوئے تھے. کہا یہ شب معراج کا تحفہ. دوسرا کہا کہ اب تمہارے لیے مٹی یعنی تیمم بھی جائز. یہ وہ تقریر ہے کہ اگر میں اپنے اس مجمع میں کرتا جو مزاج رکھتا ہے مسائل کا، یا وقت زیادہ ہوتا تو ایک مسئلے کی تشریح میں 2 منٹ لگاتا. نمبر 3، پہلے زمانے میں نماز کی اجازت صرف اور صرف مسجد میں تھی. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے شب معراج مجھے یہ تحفہ ملا.
آپ سفر کر رہے ہیں، آپ گھر سے باہر ہیں، آپ مسجد سے باہر ہیں، وقت نماز آیا، جہاں بھی آپ کا دل چاہا آپ رکے، آپ نے گاڑی روکی، آپ پیدل چل رہے ہیں، پارک میں رکے، گراؤنڈ میں رکے، میدان میں رکے، دوست کے گھر ہیں، رشتہ دار کے گھر ہیں، سفر میں گئے ہیں، وہیں آپ نے وضو کیا، نیت کی، قبلہ رخ، نماز پڑھی، نماز ہو گئی۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ کہیں بھی ہو، کتنا ہی لمبا سفر طے کر کے جانا پڑے، مسجد کے اندر جانا پڑے گا، اس کے علاوہ نماز کی اجازت نہیں۔ سننے میں چاہیے ایسا آپ کو مسئلہ نہ لگے، لیکن خود ہی سوچیے اگر ہر نماز میں یہ پابندی آ جائے، یہ شارجہ کے مومنین جن میں سے ہر دوسرے کے پاس گاڑی ہے وہ اس کو نہیں نبھا سکتے۔ اور چوتھا جملہ بھی اس تیسرے سے ملائیے تو زیادہ اندازہ ہوگا۔ اور کہا کہ پہلے زمانے میں 50 نمازیں واجب تھی، اے حبیب میں تجھے تیری امت پہ صرف 5 نمازیں واجب کر رہا ہوں، لیکن 5 اس شان کے ساتھ کہ ثواب وہی 50 کا ملے گا، پڑھنا پڑیں گی خالی 5 نمازیں۔ یہ تحفہ معراج ہے کہ جو مومن اس کو بھی بوجھ سمجھ رہا۔ اور اب اسے ملائیے اس سے پہلے والے جملے سے، 50 نمازیں پڑھنا ہے 24 گھنٹے میں، اور نماز خالی مسجد میں ہوگی۔ یا 5 نماز کی پابندی آ جائے ہم نہیں نبھا سکیں گے۔ اور کہا 50 نمازیں ہر 1.5-2 گھنٹے کے بعد، وقت نماز آیا دکان میں نہیں پڑھ سکتے، جاب پہ نہیں پڑھ سکتے، سفر میں نہیں پڑھ سکتے، گھر میں نہیں پڑھ سکتے، دعوت میں نہیں پڑھ سکتے، دوست کے ہاں نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے لیے مسجد کی جانب جاؤ۔ رحمت للعالمین کی امت کو تحفہ ملا۔ اور امت اصل نماز ہی کو ترک کر کے کفران نعمت کر رہی ہے۔ لیکن اس انداز سے یہ مجلس مکمل نہیں ہو پائے گی، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اور اے حبیب تیری امت کے لیے 5واں تحفہ یہ پہلے مال کا 1/4 حصہ دینا پڑتا تھا تب زکوٰۃ ہوتی تھی، اور اب مال کا 40واں حصہ دیا جائے تو زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے 1/4 کو 40ویں تک 10 گنا گھٹایا جا رہا ہے ایک طریقے سے، یا جو بھی کیلکولیشن بنے۔ یہ کیلکولیشن میں نے اچانک ممبر پہ کیا، غلط ہو سکتی ہے، اس سے آپ پوری شب معراج کی روایت کو غلط نہ سمجھیں۔ کہا کہ پہلے خمس مال پر نہیں ہے، بچت پر۔ زکوٰۃ تو اصل مال پر ہے، مال آیا اور نکالو 1/4 حصہ۔ یہاں بچت کے 5ویں حصے میں لوگوں کی جان نکل جاتی۔ مال کیسے نکالے، اس سے پہلے تو روح ہی نکل جائے گی، تو فائدہ کیا ہوا خمس دینے کا۔ لیکن موسیٰ اور عیسیٰ، اب دیکھیے قارون اتنا زیادہ سخت کیوں ہو گیا زکوٰۃ کے مسئلے پہ؟ اس لیے کہ کوئی 40واں حصہ اسے نہیں مانگا جا رہا، 1/4 حصہ۔ اور ہم نہ صرف یہ کہ قارون کی برائی کرتے ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اسے موسیٰ کے زمانے کے بدترین انسانوں میں سمجھتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے عمل اسی میں کرتے ہیں۔ برا بھی وہ ہے، اس نے عمل بھی غلط کیا، اس نے اپنے مال کے اوپر اتنا تکبر بھی کیا، لیکن عمل وہی کرو۔ نام اہل بیت کا لیتے ہیں۔ شہزادی سے پوچھا گیا، شہزادی یہ کون ہے؟ کتنے سونے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی، جو کتنے مال پہ زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کہا تو یہ اپنے لیے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے لیے پوچھ رہی ہے؟ چکرا گئی۔ کہا شہزادی شریعت تو ایک شریعت ہے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے الگ کوئی تھوڑی ہے۔ کہا الگ۔ تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 20 دینار سونا ہو تو 40واں حصہ زکوٰۃ، 200 درہم سونا ہو تو 40واں حصہ زکوٰۃ۔ اچھا درہم تو چاندی ہوتا، 20 دینار سونا ہو یا 200 درہم چاندی ہو تو زکوٰۃ ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں 20 دینار سونا رہا کیسے؟ یہاں تو جو صبح آتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے، راہ خدا میں خرچ کر دیا جاتا۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ایسی چیز گھر میں بچی کیسے کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ یہ ہے اہل بیت کا مزاج، وہ ہے قارون کا مزاج۔ فضائل اہل بیت کے پڑھے جاتے ہیں، عمل قارون پہ کیا جاتا، مذمت قارون کی جاتی ہے، طریقہ اہل بیت کا چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن یہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں تو شب معراج سے کہیں بھٹک گیا راستے میں۔ اب کہا کہ چھٹا تحفہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب کسی کو قربانی کرنا ہوتی تھی، کیا ہوتا ہے آج کل قربانی کا طریقہ مجھے یہاں کا تو معلوم نہیں ہے، میں کبھی عید قربان کے دن 25 سال سے یہاں آنے کے بعد یہاں کبھی نہیں، عید قربان کے دن کبھی نہیں تھا، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں جو طریقہ کار ہے میں اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ تو رسول کی وجہ سے ہم کو ملا، لیکن اگر موسیٰ اور عیسیٰ کی امت میں ہوتے
ایک سے ایک جاندار بکرا ڈھونڈا جاتا، ایک سے ایک شاندار گائے یا بیل کی تلاش کی جاتی، اسے وہ پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، اس کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اس پہ ٹکٹ لگایا جاتا ہے محاورتاً، لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ آتے، اتنا شاندار بکرا۔ موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں جسے قربانی کرنا ہے، قربانی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قربان گاہ تک جائے۔ اول تو ہر جگہ قربانی کر نہیں سکتے، قربان گاہ جانا پڑے گا، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ بکرے کو ٹہلاتے ہوئے لے گئے، اپنے کندھوں پہ بکرے کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اتنے ڈائٹنگ والے بکرے ہی ہم ڈھونڈتے جو ڈائٹنگ کے اوپر ہیں، کہنے کو بکرا ہو اور دیکھنے کے اندر مرغی نظر آئے۔ کہا پہلے زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں قربانی کندھے پہ اٹھاؤ اور لے کر جاؤ۔ یہ بائبل، یہ ساری چیزیں تقریباً بائبل میں بھی آج بھی اتنی تحریف کے بعد رحمت للعالمین کے طفیل۔ الٹا ہو گیا مسئلہ، الٹا ہو گیا مسئلہ۔ اچھا بقرعید میں کبھی ہمارے یہاں منظر الٹا ہوتا، یہ قصائی نے بکرے کی گردن پہ چھری رکھی، بکرا قصائی سے زیادہ طاقتور تھا، وہ قصائی پہ چڑھ دوڑا، ایک عجیب منظر بنتا۔ یہاں پہ شب معراج ہمارے لیے یہ مسئلہ الٹا ہو گیا۔ کہا کہ پہلے زمانے کی ہر نبی کی امت کو اپنا جانور، قربانی کا جانور کندھے پہ لے کے جانا، نہ صرف یہ کہ یہاں معافی ہو گئی بلکہ پلے صراط پر یہ جانور تمہیں اٹھا کے جنت میں لے جائے گا۔ وہاں جانور کو خود اٹھانا ہے یا ہمیں یہ جانور اٹھا کے لے جائے گا؟ اور پھر قربانی کے کچھ فوائد بھی اس حدیث میں آئیں، لیکن میں نے کہا نا یہ فقہی انداز کی حدیث ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی تفصیلات کو چھوڑیے، حدیث تو سنیے، سننا پڑے گی آپ کو، اس لیے کہ یہ شب معراج اللہ کے رسول کو خاص تحفہ ملا۔ بات آگے بڑھی، کہا کہ پہلے زمانے میں، پہلے زمانے سے میری مراد عام زمانہ نہیں ہے، انبیاء کی امتیں۔ میں نام بار بار اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ مجھے کبھی کبھار یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کسی نبی کی توہین کا پہلو نہ آ جائے، لیکن مراد یہی انبیاء ہیں، ابراہیم ہو کہ نوح ہو کہ موسیٰ ہو کہ عیسیٰ ہو کہ ہارون ہو کہ سلیمان ہو کہ داؤد ہو۔ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں یہ اجازت ہی نہ تھی کہ کسی شک والی چیز کو استعمال کرو۔ شک ہو رہا ہے کہ یہ کھانا پاک ہے کہ نجس، مسلمان نے دیا، آج اجازت ہے کھا لو۔ پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے کہ نجس، استعمال کرو۔ پتہ نہیں یہ کپڑا پاک رہا کہ نجس، ہم نے لانڈری سے دھلوایا، وہاں سب کے کپڑے آتے ہیں، ہمارا کپڑا پاک رہا نجس پاک۔ پتہ نہیں بس کی سیٹ پر ہم سے پہلے کوئی نجس آدمی بیٹھ کر، گرمی ہے پسینہ نکلا ہوگا، نجس تو نہیں کر دیا، شک ہو رہا پاک۔ ہر مشکوک چیز کو پاک سمجھا گیا، مگر کب شب معراج یہ تحفہ ملا؟ کہا کہ پہلے زمانے کی امت کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جس چیز کے بارے میں شک ہے وہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو۔ تمہاری امت کے لیے یہ جس چیز کے بارے میں شک ہے وہ حلال اور پاک ہے، اسے استعمال کر لو۔ کتنی آسانی ہے۔ البتہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں سے کوئی تعلق ہی نہیں، آپ تو شک والی چیز کہتے ہیں، ہم تو حرام یقینی بھی ہے تب بھی کھا لیتے ہیں، ان کے لیے تو حدیث کا یہ ٹکڑا بیکار ہے، ان کے لیے اگلا ٹکڑا شاید کام کا ہو، تو وہ شروع ہی ہونے والا۔ یہ 25 تحفے اللہ کا رسول شب معراج، مشکوک چیز تیری امت کے لیے پاک کی گئی۔ بھول، ما قبل کی امت میں بھول معاف نہیں تھی، یہ تو دعا تھی نا، لا تؤاخذ ان نسینا، یہ اب وہ شروع ہو گئے وہ جملے۔ بھول کے عالم میں اگر کوئی کام کر لیا تو معاف، یہ شب معراج کا تحفہ ہے، پہلے معاف نہیں تھا۔ مثلا روزہ آپ کا ہے، بھولے سے آپ نے کچھ کھا لیا، موسیٰ کے امتی ہوتے یہ روزہ بھی پورا کرنا ہے، بعد میں اس کے قضا بھی کرنا۔ حالت نماز میں بھولے سے آپ بول اٹھے، یہ نماز بھی پوری کرنا ہے، دوسری نماز بھی پڑھنا، اور جتنے بھی بھول کے مسئلے، بھول کے عالم میں آپ نے قرآن غلط پڑھ دیا، بھول کے عالم میں دعائے کمیل کے الفاظ کچھ سے کچھ نکل گئے، اب بہت ساری مثالیں، یعنی تو ایسا دلچسپ فقہی مسئلہ ہے کہ 100 مثالیں تو میں ابھی بغیر سوچے سمجھے دے سکتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا پورا اشرا ہی لگتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھا جا رہا ہے، ان لوگوں کی بات تو چھوڑے۔ لیکن کہا حبیب تیرے طفیل، تیری امت میں بھول معاف، یعنی اگر روزے میں بھولے سے کھا لیا روزہ صحیح، نماز میں بھولے سے بول اٹھے نماز صحیح ہے، سجدہ صاحب کرنا اگر نہ بھی کیا اس کا گناہ ملے گا، نماز غلط نہیں، اور بے شمار اس کے مسئلے۔ بھول کے عالم میں بیوی سے کہا تمہیں طلاق ہے، وہ طلاق ہی نہیں، بھولے سے قسم کھا لی، قسم ہی نہیں،
بھولے سے منت مالی منت ہی نہیں. اب کتنے مسئلے, ہر مسئلہ جو ہے وہ پھر ایک مثال بن جائے گا تو بات لمبی ہوگی. یہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, یہ پہلے زمانے کے نبی کی امت کو بھول معاف نہیں تھی. ہر بھول کی سزا تھی کہ اس عبادت کو پورا بھی کرو اور اس کے بعد اس کی قضا بھی کرو. اور اے حبیب, اخطانا ان نسینا او اخطانا, خطاً تم لوگوں سے, تمہاری امت سے اگر کوئی غلطی ہو گئی, ایک بھول ہوتا ہے ایک خطا ہوتی ہے, دونوں کا فرق فقہ اسلامی میں ایک بہت ہی دلچسپ بحث ہے. میرے پاس اس بحث کا وقت نہیں, میں ایک مثال دے دیتا ہوں. خطا معاف ہے, پہلے امت کو خطا معاف نہیں تھی. ہم قرآن کریم لے کے جا رہے ہیں, دو صورتیں, بھول گئے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے, بھول گئے, یاد نہیں رہا کہ ہاتھ میں قرآن, اور ہم نے پیروں پہ رکھ دیا, جیسے ہی پتہ چلا اٹھا لیا. کوئی گناہ ملا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھول کے عالم میں یہ عمل ہوا. دیکھیں میں نے کہا مثالیں اتنی ہے کہ میں خود چکرا رہا ہوں, مثال دوں نہ دوں تو کتنی دوں. اور خطا کسے کہتے ہیں؟ خطا کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ قرآن آپ احترام سے لے جا رہے ہیں, ایک دم قرآن پھسلا اور زمین پہ گر پڑا. موسیٰ کے زمانے میں ہوتے, عیسیٰ کے زمانے میں ہوتے, معاف نہیں تھا, چاہے تمہاری غلطی بھی نہیں, خطان ہو گیا. اس کا کفارہ تو کم از کم دینا. جو ہمارے یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں مٹھائی دی جائے گی کہ شکر دی جائے گی کہ آٹا دیا جائے گا, تم موسیٰ اور عیسیٰ کے کلمہ گو نہیں ہو, رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھتے ہو, جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا, کوئی کفارہ نہیں. یہ رحمت للعالمین کو خاص تحفہ ملا ہے. ایک بھول ہوتا ہے, ایک خطا ہوتی ہے. اس کی مثالیں, اس کا فرق بہت زیادہ. اب اس کو اگر بہترین طریقے سے سمجھنا, آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ کو سمجھنا نہیں ہے اور میرے پاس وقت نہیں, مجھے سمجھانا نہیں, لیکن جنہیں سمجھنا, کسی بھی فقہی کتاب کا آخری مسئلہ دیکھیں. اگر ایک آدمی دوسرے کو بھول سے قتل کر دے اور ایک آدمی دوسرے کو خطاً قتل کر دے, دونوں کا فرق, وہاں یہ چیز آتی ہے. خیر اب یہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے, لیکن دلچسپ بات, اس کے اندر مثالیں اتنی بن رہی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کی. لیکن آگے بڑھی, کہا موسیٰ اور عیسیٰ, ابراہیم اور نوح کے زمانے میں خطا معاف نہیں تھی. فل فلیج تمہیں خطا کی بھی سزا برداشت کرنا, ہمارے یہاں معاف. ایک بھول الگ چیز ہے, بالکل ذہن سے نکل گئی. خطا الگ چیز, ذہن سے نہیں نکلا, ایک چیز کا احساس تھا, پھر بھی کسی وجہ سے وہ غلطی ہو گئی. اے حبیب, تمہاری امت کے لیے وسوسے معاف ہیں. بڑوں کا مسئلہ نہیں, جوانوں کا مسئلہ نہیں, 16 اور 18 سال کی عمر والوں کا مسئلہ. ایک عمر کی ایسی منزل آتی کہ آدمی کے ذہن میں ایسے وسوسے آتے ہیں جس میں کبھی اللہ کے بارے میں بھی شک ہوتا, رسول کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے دل کے اندر. وہ اس کا عقیدہ نہیں ہے, وہ اس پہ غور نہیں کر رہا ہے, لیکن آ رہے ہیں وسوسے. ائمہ کے بارے میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں, اسلام کے بارے میں موسیٰ اور عیسیٰ کی امت میں ہوتے تو اس سے کافر تو نہ بنتے, لیکن اس کی سزا بھگتنا پڑتی. اے حبیب, تمہاری امت کے لیے جو وسوسے دنوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کو معاف کیا گیا. چاہے کبھی یہ خیال بھی آ گیا کوئی اللہ نہیں, تم مشرک نہیں بنے جب تک کہ تم اسے عقیدہ نہ بناؤ. کوئی رسول نہیں, یہ عقیدہ نہیں بنایا, خالی دل میں ایک وسوسہ آ کے گھوما, چاہے 6 مہینے وسوسہ رہے, چاہے 4 مہینے وسوسہ رہے. اسی میں یہ بھی آ گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر کے خیالات نماز ہی کے اندر آ رہے ہیں. موسیٰ کے امتی ہوتے یہ نماز بھی پڑھو, اس کو دوہراؤ بھی. اور کتنی نمازیں دن میں؟ 50, اور 50 کو اگر دوہراؤ تو 100 ہو گئے. اور اگر یہ مسئلہ پتا ہے کہ ادھر ادھر کا خیال آیا نماز دوہرانا ہے, تو پہلی مجلس میں بندر والی مثال کی طرح اب اور زیادہ خیال آیا کرے گا, نمازیں ہی دوہراتے رہو. پھر کیسے زندگی گزارو یہ وہی لوگ جانے. ہم تو اپنے رسول کے طفیل و تصدق میں اس مرحلے ہی سے بچ گئے. نماز کے بیچ میں تم نے نہیں سوچا, ویسے خیالات آتے رہے جاتے رہے, کوئی گناہ نہیں ہے, تمہاری نماز صحیح ہے, اس کو دہرانا بھی نہیں. بلکہ معصوم نے کہا کہ اگر دل چاہے کہ دہرا لو تو دہرانا بھی نہیں, ورنہ شیطان اسے تمہاری عادت میں داخل کر کے ہر نماز میں وسوسے لے کے آئے گا. وہ اس حدیث سے ہٹ کے وسوسوں کا ایک علاج ہے. بھائی مولانا, میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز کے بیچ میں میرے دل میں بہت سارے بےہودہ خیالات آ گئے, وہ نماز میں دوبارہ پڑھ لو. شرعاً اجازت تو ہے, لیکن امام کی طرف سے
ہمیں ایک مشورہ دیا گیا غلطی نہ کرنا، یہ شیطان کی کامیابی ہے۔ آج 2 بےہودہ خیال آئے، اگلی نماز میں 10 آئیں گے اور پھر 20 ہو جائیں گے۔ آئے بےہودہ خیال کا مجھے نہیں پڑھنا ہے نماز، خود ہی شیطان تھک ہار کے بھاگ جائے گا۔ لیکن یہ بھی ایک الگ تقریر ہے کہ شیطان کیسے بھاگتا، بغیر لاہور کے بھی شیطان بھاگتا۔ لیکن یہ رحمت للعالمین کو شب معراج ایک تحفہ ملا۔ ارے گھڑی کی سوئیاں کہاں جا رہی ہیں؟ تو میں اپنی بات کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں۔ وسوسے معاف، شک معاف، بھول معاف، خطا معاف۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں شب معراج ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، وہ بھی ہم پر بوجھ نہ ڈال جو طاقت سے باہر ہے۔ کہ مجبوری کے اندر اگر کوئی گناہ ہوا وہ بھی معاف، پہلے نہیں تھا۔ کہا اگر مجبوری ہے تب بھی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس کی بہت ہی چھوٹی مثال دے رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں۔ جو ہمارے ہاں بڑا مشہور مسئلہ کہ جی اگر 3 وقت کا فاقہ ہو جائے، ویسے شریعت میں 3 وقت کا فاقہ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے، تو مردار بھی حلال ہو جاتا اور خنزیر بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر جان خطرے میں ہو تو شراب بھی پی سکتے ہیں۔ یہ سب مجبوری والے مسئلے ہیں نا، کہ مجبوری کے عالم میں یہ اجازت، اور کتنی ہی اجازتیں۔ 2 چھوٹی سی مثالیں دے دیں، اس لیے کئی مثالیں پیش آ رہی۔ عورت شب معراج کی تقاریر میں عورتوں کے حوالے سے کتنی ایسی باتیں آئیں جس میں عورت کے چند گناہوں کا تذکرہ۔ اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ بڑے شوق سے خواتین آ رہی، بلکہ یہ درخواست کرتی ہوئی بھی لمبی پڑی ہے کیونکہ کل صبح ان کو آفس نہیں جانا ہوتا، اور زیادہ ایسی روایتیں پڑھی ہے کیونکہ انہیں اپنی اصلاح کرنا ہے، اس لیے چاہتی ہیں کہ جو باتیں نہیں بھی ابھی سنی وہ بھی مرنے سے پہلے پتہ چل جائیں۔ اچھا اب دیکھیے عورت کے حوالے سے بات، بیمار ہے عورت، کہاں تو نامحرم کو ایک بال نہیں دکھا سکتی، آپریشن کی ضرورت ہے، بریسٹ کینسر کا آپریشن ہے مثلا، جسم کے ایسے ایسے حصے کھولنا پڑتے ہیں کہ کوئی غیرت مند برداشت نہ کرے، لیکن کا اجازت کیونکہ مجبور۔ بلڈ پریشر چیک کرانا، نبض چیک کرانا، جہاں جہاں مجبوری۔ موسیٰ اور عیسیٰ کی امت کی عورتوں کو یہ اجازت نہیں تھی، کہا مجبوری ہے تب بھی جو حرام ہے نہیں کر سکتے، ذرا سے بھی شریعت میں کوئی اجازت نہیں۔ بینک کی نوکری اگر سودی ڈپارٹمنٹ میں تو حرام، لیکن اگر آدمی کے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں اور اس وقت وہ انتہائی مجبور ہے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، تو عارضی طور پر اس کی اجازت ہے دوسرا جاب ڈھونڈتا رہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھا، مر بھی جاؤ تب بھی سود کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مجبوری اس امت کے لیے معاف نہ تھی۔ پیغمبر نے معاف کروائی شب معراج، یہ بھی کہا کہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ارے وہ گناہ بھی معاف کر دے، وہ حکم شریعت ساقط کر دے، وہ واجب ساقط کر دے، وہ حرام حلال کر دے جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اور اسی شب معراج کی دعا سے پہلے والی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسے خاص طور پہ پروردگار نے بتایا یہ کہنے کے لیے کہ اے امت رسول، عظمت رسالت کو پہچانو، احسان مانو اس پروردگار کا جس نے تمہیں اس رسول کی امت میں پیدا کیا۔ بات آگے بڑھی، شک، بھول، خطا، مجبوری کا مقصد کیا ہے؟ ناممکن کام نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اس میں حجاب کا مسئلہ بھی آ گیا، سود کا مسئلہ بھی آ گیا، خنزیر کھانے کا مسئلہ بھی آ گیا، شراب پینے کا مسئلہ بھی آ گیا، مثالیں اور بہت سی آئیں گی۔ اور جتنے عرصے ایک آدمی، اب یہ جو ہے نا جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ فقہ میں اتنی تفصیل والا کہ اس میں مجھے معاف کیجئے گا کہ میری بات نامکمل بھی ہوگی، مبہم بھی ہوگی، پھر بھی نظر انداز کیجئے گا۔ اور جس عرصے میں عقل نہ ہوگی اس زمانے کے گناہ بھی معاف ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر جو بہت ہی واضح مثال کہ اگر آدمی نیند کے عالم میں ہے، سو رہا ہے، اور اس نے اس نیند کے عالم میں کسی کو قتل کر دیا، موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں ہوتا تمہیں قتل کیا جائے گا بدلے میں، ارے ہم سو رہے تھے ہمیں کیا پتا، کہا نہیں، چاہے اس کی وجہ سے تمہیں آخرت کا عذاب نہ ملے لیکن دنیا کی سزا آئے گی۔ امت رسول میں داخل ہوئے عقل، یہ پیغمبر کو ایک خاص تحفہ ملا کہ جتنے عرصے عقل نہیں، اس کے اندر غشی بھی آتی ہے،
بے ہوشی بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، نابالغ ہونے کا زمانہ بھی آتا۔ نیند میں اگر آدمی قتل کر دے، نیند میں کیسے قتل ہوتا؟ کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی، اور کچھ لوگ ہماری طرح سے ڈائٹنگ نہیں کرتے، سوتے سوتے بستر سے نیچے گرے، نیچے بیچارہ کوئی بچہ سو رہا تھا، بلکہ آج سے 10 سال پہلے جو میرا وزن تھا اس میں تو کوئی بڑا بھی سو رہا، وہ تو چلا گیا۔ ایک صاحب نے کہا نا کہ بھائی کل تو بڑی خیریت رہی، میں عمارت میں 10ویں منزل پہ بالکونی میں کھڑا تھا، ایک دم دھکا لگا، میں نیچے گر گیا لیکن بچ گیا۔ دوسرے نے کہا تم تو بچ گئے، 4 آدمی تمہارے نیچے آ کے مر گئے۔ تو اب یہ جو ہے نا نیند، یہ والی مثال تو خیر مجبوری کی تھی، یہ بھی معاف ہے۔ معاف کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دیا ویا تو دینا ہے، قتل نہیں ہونا۔ اب یہ بہت اس کی مثال ہے اور بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے، لیکن وقت، اس لیے کسی اور موقع کے لیے یا فقہی کتابوں میں تفصیل دیکھی، ذرا سا انداز گفتگو بدلے۔ یہ 13 چیزیں میں نے بتائی ہیں جو شریعت کے مختلف مسائل، پیغمبر کی دعا کی پہلی 4 چیزوں کا نتیجہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، بھول، او اخطانا، خطا، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی امت والے احکامات معاف، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ یہ 4 چیزیں دعائے رسول، اس میں یہ 13 باتیں شب معراج میں لی، 25 میں سے 13۔ آگے چلیے، پیغمبر یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولتیں ملنے کے بعد بھی فاعف عنا واغفر لنا، اے خدا ہمیں معاف فرما اور مغفرت فرما۔ دونوں کا فرق ذرا دیکھیے گا، اور پھر یہ حدیث کا باقی ماندہ جملہ سنیے گا۔ معاف کرنا ایک چیز ہے، مغفرت، اچھا کبھی آپ نے غور کیا غفارہ کے معنی کیا؟ آپ تو ماشاءاللہ عرب دنیا میں رہتے ہیں، عربی میں اس کے معنی کیا ہیں؟ غفارہ کے معنی ہے کسی چیز پہ پردہ ڈالنا۔ مغفرت کہتے ہیں کہ آدمی کی عیب، خرابی، گناہ، اس کو چھپانا، اس پہ پردہ ڈالنا، اور واعف عنا، معاف کرنا۔ معاف کرنا ایک مرحلہ ہے، اس کو چھپانا الگ مرحلہ ہے۔ تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ آج کا موضوع نہیں، اب سنیے باقی 5 تحفے، 18 ہوں گے، اور آخری تحفے پیغمبر کی دعا کے اگلے جملے کا رزلٹ ہے ورحمنا، یہ واعف عنا واغفر لنا، معاف بھی فرما، پردہ بھی ڈال لے۔ کہا کہ اے حبیب، تمہاری امت کو ایک سہولت اب یہ ملی ہے، 13 کے بعد کی 14ویں چیز ہے، ایک سہولت یہ ملی ہے کہ پہلے اگر کوئی بھی گناہگار گناہ کرتا تھا، یہ 2 چیزیں 14 اور 15، گناہ آدمی کہاں کرے گا؟ یا گھر میں کرے گا یا باہر کرے گا۔ اگر آدمی گھر میں گناہ کرتا تھا تو اس کے گھر کے دروازے پر، جہاں آدمی اپنے نیم پلیٹ لگاتا ہے، نام لکھتا ہے آج کل، وہاں یہ لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ اس نے کیا گناہ کیا۔ ادھر آپ گھر میں گناہ کر رہے، باہر لکھا ہوا آ گیا کہ اس گھر میں یہ آدمی یہ گناہ کر رہا۔ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتی ہے توبہ، ایک ہوتی ہے معافی، ایک ہوتی ہے رسوائی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں، وہاں لکھا ہوا ہے سارا محلہ جو گزر رہا پڑھ رہا۔ اے حبیب، اچھا یہ ہے 14ویں چیز، اور 15ویں، اور اگر آدمی اس ڈر سے گھر میں گناہ ہی نہیں کرنا، کسی جنگل میں جا کے کرنا، کسی صحرا میں جا کے کرنا۔ پہلے زمانے میں موسیٰ اور عیسیٰ کے حالات میں کئی جگہ آتا، گناہگار صحرا میں تھا، جنگل میں تھا، گھر میں کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ وہاں گھر کے دروازے پہ آ جاتا کہ یہ فلاں گناہ کر رہا، اور لوگ بھی ایک دوسرے کے دروازوں کو ہر وقت چیک کرتے رہتے تھے۔ چٹپٹی بات ہوتی ہے نا، آج کیا لکھا ہوا آ رہا ہے، وہاں کیا لکھا ہوا آ رہا ہے۔ خود گناہ کرنا ہے کہ پھر ہم جنگل میں جا کے چھپ کے کریں گے؟ مگر یہ بھی نہیں ہے، اگر گھر میں گناہ کرتا تھا پہلے زمانے کا آدمی، گھر کے دروازے پہ لکھا آتا تھا۔ کمپیوٹر، مانیٹر اور اس قسم کی کئی چیزوں نے یہ ساری حدیثیں بہت آسان کر دی ہیں سمجھانا۔ پہلے تو سمجھانا مشکل تھا، بہت آسان ہے، بچے بھی سمجھ جائیں گے، بشرطیے کہ اتنا وقت ہو۔ میں نے ایک اشارہ کر دیا۔ اور باہر اگر گناہ کیا تو پیشانی پہ لکھا آتا تھا کہ یہ کیا گناہ کر کے آ رہا۔ آئینے تو تھے نہیں پہلے زمانے میں اتنے، ہم گناہ کر کے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے گھر میں گناہ ہی نہیں کیا۔ تو گھر کے دروازے پہ تو نہیں آئے گا، دیکھا کہ سب لوگ ہماری پیشانی کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کسی کے پیچھے اگر کوئی آدمی لکھ دے یا کوئی ایسا نشان بنا دے تو سب دیکھتے ہیں نا، اب سامنے دیکھ رہے ہیں، کیا پتا اسے یہاں لکھا یہ زنا کر کے آیا، یا غنا سن کے آیا، یا غیبت کر کے آیا، یا حرام کھا کے آیا۔ اے حبیب،
تم نے کہا فاغفر لنا، گناہ معاف الگ ہو، پردہ الگ ڈالا جائے۔ دیکھیں بعض اوقات گناہگاروں کو معافی ملی ہے، گناہ پہ پردہ نہیں پڑا ہے، معافی الگ پردہ الگ۔ اب تمہارا امتی چاہے گھر میں گناہ کرے تب بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، باہر گناہ کرے تب بھی پتہ نہیں چلے گا، خود ہی بتانا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ خدا رسوا نہیں کر رہا، خدا رسوا خود ہی کسی کو شوق ہے۔ بھائی کل بڑا مزہ آیا، ہم گئے تھے میک ڈونلڈ کا، ہم نے فلاں برگر کھا لیا۔ اب تم خود ہی کہہ رہے ہو تو تمہارا اب اللہ کیا کرے اس میں؟ نعوذ باللہ، یا تو اللہ بھی مجبور ہو گیا، اس نے تو بہت کوشش کی تمہارا گناہ چھپانے کی۔ خیر، اس کی ایک بہترین مثال، یہ تو ذرا ہلکی مثال تھی، اس کی ایک بہترین مثال، بھائی آپ گئے تھے پاکستان میں، آپ کی بیٹی کی شادی تھی، ہاں شادی تھی، اور یہ کیسٹ لے کے آئے ہیں، سارے گناہ باقاعدہ خود ہی ریکارڈ کر کے رکھ دیے اور ایک ایک کو دکھاتے پھر رہے ہیں، ایک ایک کو یہ کیسٹ، شادیوں کے کیسٹ، وہ تو گھروں گھروں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرشتوں کو بھی ہم نے زحمت سے بچا لیا۔ آئے کرامن کاتبین، تم کیا ہمارے گناہ لکھو گے؟ تم تو خالی لکھو گے نا۔ اور غالب جیسا کوئی بے تکا فلسفی شاعر پہنچ گیا تو یہی کہے گا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا بھی دم تحریر تھا تو وہ تو وہاں بحث کرتا، تم نے فرشتوں کو بحث سے بھی بچا لیا، خود ہی اپنا کیسٹ بنا دیا، قیامت کے اندر ایک VCR لگا ہوگا یا VCD۔ یہاں تم نے کہا خدا بندہ یہ کرامن کاتبین نے کہاں سے لکھ دیا؟ ایک بٹن دبا اور اسکرین کے اوپر، پروجیکٹر اور اسکرین پر خالی میری مجلسی نہیں دکھائی جاتی امام بارگاہ علی رضا کے باہر، میدان قیامت میں خود ہی جو ریکارڈ کر کے گئے ہیں۔ مگر یہ تقریر کا رخ ذرا سا بدلا، پھر واپس آئیے۔ شب معراج وہ اللہ کے رسول تھے، راتوں رات گئے، سیکنڈوں میں گئے، سیکنڈوں میں آ گئے۔ مجھے اگر تاخیر ہو گئی تو میرا جہاز تو پھر سے اڑ جائے گا، اور کل جہاں مجلس ہے وہ مومنین پریشان ہوں گے، اس لیے مختصر بات، آگے چلیے۔ دو باتیں ہوں، تیسری بات، پروردگار اب تمہاری امت کو یہ ساری رحمتیں ملی، ساری آسانیاں ملی، پھر بھی گناہ کیا، رسوا ہونے سے بچایا، اسی کی تیسری شق ہے۔ پیشانی پہ گناہ نہیں لکھا، گھر کے دروازے پہ نہیں لکھا، اللہ ان گناہوں کی وجہ سے بھی جس پر پہلے زمانے کے نبیوں کی امت کو مسخ کا عذاب دیا گیا، کتنا ہی بڑا گناہگار تمہارا امتی کیوں نہ ہو، اس کو مسخ نہیں کرے گا۔ پہلے تو یہ منزل تھے نا، بندر بن گئے، خرگوش بن گئے، چھپکلی بن گئے، مچھلی بن گئے بغیر چھلکے والی۔ یہی گناہ اگر تمہارا امتی کرے، بالکل وہی گناہ، تب بھی اس پہ مسخ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ عذاب بھی اور رسوائی دونوں سے بچایا گیا۔ اور تم نے کہا نا گناہ چھپ جائے، یہ گناہ چھپانے کا پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں پروردگار نے ایسا احسان کیا، کہا کہ ہر مومن اور کلمہ گو کے کندھے پہ جو فرشتے بیٹھے، فرشتے ہر ایک کے کندھے پہ بیٹھتے ہیں، مومن کا فرشتہ ہر 24 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، جو ایک بار فرشتہ بیٹھ کے گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا۔ فرشتوں کو بھی پتا نہ چلے کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، خالی ایک دن ان کے سامنے ہو، زندگی کے باقی دن ان کو بھی پتا نہ ہو۔ کرامن کاتبین اللہ ایک نہیں رکھتا، ہر 24 گھنٹے میں بدل دیتا، اور ایسا بدلتا ہے کہ وہ دوبارہ مرتے دم تک ہمارے پاس دوبارہ وہ نہیں بھیجا جاتا۔ اب آپ کہیں گے کہ شارٹیج تو نہیں ہے اللہ کے پاس لیبر فورس کی، وہ اسی لیے بیت المعمور کی حدیث میں نے پڑھا تھا کتنے فرشتے ہیں، وہ اسی لیے ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ دیکھیں یہ رسوائی سے بچایا جا رہا، اور میں نے درمیان میں کہہ دیا جتنا پیغمبر کو فکر ہے میری امت رسوا نہ ہو، اور جتنا اللہ کی رحمت ہے کہ ہاں رسول کی دعا مانو اور امت کو رسوائی سے بچاؤ، اتنا ہی امت رسول کو ضد ہے کہ ہم تو ایسے ہی گناہ کریں گے جو کھلم کھلا ہوں گے اور قابل رسوائی ہوں گے۔ وہ فرشتوں کو بدل رہا، کسی فرشتے کو پتا نہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے، صرف ایک دن سامنے ہو، اور ہم دنیا کے سامنے اپنے گناہوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، کیونکہ بعض گناہ تو قابل فخر بن گئے، عورت کا بے پردہ نکلنا، مرد کا داڑھی منڈوانا، ڈانس پارٹی مکس گیدرنگ میں شریک ہونا، حرام کھانوں والے ریسٹورانٹ میں جانا، بہت ساری چیزیں قابل فخر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اطلاع دی جاتی ہے۔ خیر پھر وہی بات تھوڑی سی ریپیٹ ہو گئی، اللہ کا رسول
فغفر لنا کہہ کے وہاں شب معراج ہمارا اتنا خیال کروا رہا، اور ہم اسی طرح سے پیغمبر کے تحفے کو ٹھکرا رہے ہیں. نہیں چاہیے ہمیں تحفہ. کرامن کاتبین بدلتے. 4 باتیں ہو گئی. پیشانی پہ لکھنا، دروازے پہ لکھنا، مسخ نہ ہونا، کرامن کاتبین بدلنا. اور اسی میں 5ویں چیز یہاں سے فرہمنا شروع ہو گیا. خالی معافی نہیں ملی، اب رحمت. اگرچہ یہ 5ویں چیز کا تعلق ہمارے معاشرے سے ابھی بہت کم، لیکن یورپ اور امریکہ میں اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں، رحمت کے آثار. لیکن وہ مسئلے کی ضرورت. پہلے زمانے کے اندر نوح سے لے کر بلکہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اگر کبھی کسی نبی کا امتی مرتد ہو جائے کسی وجہ سے، یعنی اسلام کے بعد کافر ہو جائے، کچھ عرصے کے بعد توبہ کر کے دوبارہ دین میں آ جائے، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. وہ تو چیپٹر اس کے بعد شروع ہو رہا. لیکن ایک نقصان ہوتا، اور وہ یہ کہ جتنے بھی اس نے شروع کافر ہونے سے پہلے اسلام کے زمانے میں جتنے اس نے اعمال کیے تھے سب ختم، 0 پہ پہنچ جاتا میٹر. اب دوبارہ توبہ کر کے مسلمان بنا. 40 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہے. 15 سال بالغ ہونے سے لے کے آج تک نمازیں پڑھتا آ رہا ہے، وہ سب گئی. اب نہ صرف یہ کہ آئندہ کی نماز پڑھے گا، وہ سب کی قضا کرے گا. سارے روزے گئے، سب کی قضا کرنا. جو حج کر کے آیا وہ ختم ہو گیا، واجب حج دوبارہ کرنا. وعلی ھذا القیاس مثالیں بنائی. اے حبیب، مرتد بدترین گناہ مانا گیا اسلام میں. اتنا بڑا گناہگار بھی اگر توبہ کر کے واپس آتا ہے، جتنے گناہ اس نے ماضی میں کیے سب، جتنی نیکیاں کی ہیں سب برقرار رہتے ہیں، اس کے اعمال ختم نہیں ہوتے. کیونکہ میں نے کہا یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ فی الحال نہیں. ہمارے یہاں گناہگار ہیں لیکن ابھی لوگ مرتد نہیں بنتے. یورپ اور امریکہ میں شروع ہو چکا. پھر توبہ کر کے آ بھی جاتے ہیں واپس. کیسے طریقے سے مرتد بنتا؟ ارے اسلام کے فلاں مسئلے نان سینس. اب مجھے تو اللہ ہی کے بارے میں شک ہے، اللہ ہے بھی کہ نہیں، میں نہیں مانتا ایسے اللہ کو. بہت عام سی بات. پھر ہاں 2 دن بعد احساس ہوا یہ غلط کہہ گیا تھا، توبہ. اگر موسیٰ اور عیسیٰ کی امت میں ہوتا تو یہ 2 دن تو بڑی بات ہے، 2 منٹ کے بعد بھی واپس آتا اور پہلے کے سارے گناہ ختم ہو گئے. جیسے ہی ارتداد کیا، ڈیلیٹ کا بٹن دبا، سارے عمل گئے. وہ جو ڈیلیٹ ہو گیا واپس نہیں آ سکتا. کوئی کمپیوٹر کا ماہر نہ کہے کہ نہیں مولانا اس کے طریقے ہیں واپس لانے کے. وہ کمپیوٹر میں آ سکتا ہوگا، وہاں نہیں آ سکتا تھا. لیکن اللہ کے رسول، ہاں اب کمپیوٹر کی بات، اللہ کے رسول کا ماننے والا مرتد ہو، مرتے دم تک مرتد رہے، ڈیلیٹ. لیکن پھر واپس آ گیا، پھر توبہ کر لی، وہ ڈیلیٹ واپس آ گیا. یہاں کمپیوٹر کے ماہرین کا مشورہ چلے گا. بات کو آگے چلائیے. 10 بج چکے ہیں، بلکہ 10:02. اور ابھی پیغمبر کو عرش الہی سے زمین پہ آنا بھی ہے، اس کے بعد ہی میری مجلس مکمل ہوگی. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں پیغمبر نے کہیں. فرہمنا، رحمت بھی چاہیے. مغفرت تو ہو گئی، معافی تو مل گئی، رحمت بھی چاہیے. آسان شریعت بنائی. ہوم ورک جتنا موسیٰ کے امتی کو ملا، آدھے سے آدھا سے بھی کم ہوگا ہم کو ملا. پھر بھی کہا، پیغمبر نے کہا رحمت نازل کا رحمت کا پہلا ٹکڑا کل آیا تھا. 9 باتیں جو ہیں رحمت سے متعلق شب معراج ملی. 13 مسائل، 5 یہ تو مغفرت یعنی گناہ چھپانا، 18، اور اس کے بعد 7 باتیں رحمت سے متعلق. پہلی بات کل سنی، یہ رحمت. 1 نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا. 1 نیکی 10 گنا اجر. لیکن زیادہ سمجھ میں یہ رحمت آئے گی جب اگلا جملہ سنیں گے. اور 1 گناہ کرو گے تو کہنا تو یہی چاہیے نا کہ بھائی نیکی پہ 10 گنا اجر لے جا رہے ہو تو گناہ کرو تو 10 گنا سزا بھی لے جاؤ. اور یہ بات عین مطابق عقل ہے جو 2 معصومین کی حدیث ہے کہ اے اولاد بنی ہاشم اور اے اولاد فاطمہ، تمہارا رتبہ دوسروں سے الگ ہے. تم نیکی کرو گے 2 اجر ملیں گے، گناہ کرو گے تمہیں 2 سزائیں ملیں. 5 یہ تو مغفرت یعنی گناہ چھپانا، 18، اور اس کے بعد 7 باتیں رحمت سے متعلق. پہلی بات کل سنی، یہ رحمت. 1 نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا. 1 نیکی 10 گنا اجر. لیکن زیادہ سمجھ میں یہ رحمت آئے گی جب اگلا جملہ سنیں گے. اور 1 گناہ کرو گے تو کہنا تو یہی چاہیے نا کہ بھائی نیکی پہ 10 گنا اجر لے جا رہے ہو تو گناہ کرو تو 10 گنا سزا بھی لے جاؤ. اور یہ بات عین مطابق عقل ہے جو 2 معصومین کی حدیث ہے
کیا ہے اولاد بنی ہاشم اور اولاد فاطمہ تمہارا رتبہ دوسروں سے الگ ہے. تم نیکی کرو گے 2 اجر ملیں گے, گناہ کرو گے تمہیں 2 سزائیں ملیں گی, کیونکہ مطابق عقل بات ہے. لیکن نہیں, نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا, اور اگلی چیز گناہ کرو گے فقط 1 سزا ملے گی. موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا, وہاں الٹا تھا. 1 نیکی پر 1 اجر ملتا تھا اور 1 گناہ پہ 10 گنا سزا ملتی تھی. وہ قرآن میں بھی اس کے واقعات ہیں, لیکن بات لمبی ہو رہی. سنو, تیسری چیز, یہ رحمت, اب آخر میں رحمت نازل ہو رہی ہے شرع اتنی سہولتیں دینے کے بعد. اگر کسی نے نیکی کا خیال کیا کہ بھئی آج صبح اٹھ کر 4:30 بجے نماز شب بھی پڑھ لیں گے, ابھی نہیں اٹھا, نہیں کی وہ نیکی. کہا کہ خالی نیکی کا خیال کرنے پر 1 نیکی کا ثواب نامہ اعمال میں آ گیا, پڑھ لیتے تو 10 گنا اجر تھا. خالی خیال کیا, وہ خیال کیا نیکی کا, یہ خود نیکی بن کے تمہارے نامہ اعمال کو ثواب سے نورانی کر گئی. لیکن تم نے یہ ارادہ کیا کہ آج فلاں فعل حرام کرنا, نیکی کا خیال کیا, ثواب مل گیا. اس جمعرات کو مثلا کل ہے جمعرات, روزہ رکھنا, صبح کے وقت پسر گئے کہ بھائی کون روزہ رکھے, 1 ثواب مل گیا خالی نیت کرنے پر. پھر نہیں عمل کیا تب بھی وہ 10 گنا ثواب نہ ملے, 1 گنا. ارادہ تھا بھائی مولانا کی مجلس اس زیادہ ہی نیکی 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 ہو گئی, اب اسے بیلنس کرنے کے لیے جا کے گانے کا کیسٹ سنیں, بیلنس ہو جائے نا. کوئی چیز بھی اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ اثرات. یہ ارادہ کیا, گئے, موڈ نہیں ہوا, نیند آ گئی, سو گئے. ایسا بھی نہیں کہ تو اللہ کو یاد کر کے 1 گناہ چھوڑ دیا, نہیں, گناہ کا ارادہ کیا, گناہ نہیں کیا. تو نیکی کا ارادہ کیا, 1 ثواب آ گیا. گناہ کا ارادہ کیا, کوئی عذاب نہیں آیا, بلکہ گناہ کا ارادہ کیا اور اس کے بعد خدا کے خوف سے گناہ نہیں کیا. اس کے اوپر اللہ نے 1 نیکی دے دی. دیکھیں, گناہ کا ارادہ کیا تھا شراب پینا ہے, اور پھر شراب چھوڑ دی کہ اسلام میں حرام ہے, اس پہ 1 ثواب مل گیا. البتہ اسے غلط استعمال نہ کریں. یا آپ کہیں تو روزانہ 10 گناہوں کا پہلے ارادہ کیا کریں گے, اس کے بعد گناہ نہیں کریں گے تو 10 ثواب مل جائیں گے, اور کھیل نہیں ہونا چاہیے. لیکن روایت اب آخری مرحلے میں آ گئی. اس کے بعد فرمایا کئی نیکیاں ایسی بنائی گئی ہیں کہ نیکی کیے جاؤ, کئی نیکیاں, ہر نیکی کا ثواب تو 10 گنا, ہر نیکی کا خیال 1 ثواب دے دیتا. لیکن کئی نیکیاں ایسی بنائی گئی ہیں کہ خالی یہ نیکیاں کیے جاؤ, یہ نیکیاں گناہوں کو خود بخود ختم کرتی چلی جاتی ہیں. تم کچھ کر بھی نہیں رہے ہو, نیکی ہے اور گناہ ختم ہو رہا. جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا دیتی ہے. اور پھر آخری اور 25واں تحفہ, 24واں اور 25واں تحفہ. 24واں تحفہ, ما قبل کی امت کا گناہگار کتنے ہی گناہ کیے, 1 کیا کہ 1000 کیے, اصول 1 تھا, توبہ فوراً قبول نہیں ہوگی. 100 سال کے بعد, جب عمریں بہت زیادہ تھی, یا 70 سال بعد 1 گناہ, فجر کی نماز قضا ہو گئی. 100 سال تک مسلسل توبہ کرو تب جا کے توبہ قبول. مگر تم رحمت للعالمین کی امتی بھی ہو, اور ایسے رسول کے کہ جس نے عرش الہی پر پہنچ کر اپنے لیے کچھ نہ مانگا, اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا, اپنے امتی کے لیے سب کچھ مانگا. چنانچہ اللہ نے کہا کہ اب گناہگار جس لمحے توبہ کرے گا اسی لمحے اس کی توبہ قبول ہے. پہلے 100 سال انتظار ہوتا تھا. اور آخری چیز, بعد میں گنیے کا 25 ہو گئی ہیں, آخری چیز 100 سال بعد بھی اگر توبہ قبول ہوتی تھی تو ایک شرط پر, تم نے ایک گناہ کیا ہے نا, توبہ اللہ قبول کر رہا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ایک نعمت تمہیں اپنے آپ پہ حرام کرنا ہوگی. یہ بتانا پڑے گا فلاں چیز اب میں نے اپنے آپ پہ حرام کر لی. وہ سب کے لیے حرام نہیں ہے, وہ خاص تمہارے لیے حرام, کیونکہ تم نے گناہ کیا. 1 گناہ کے بدلے میں, اب لوگ اس وقت احتیاط کرتے تھے, ہم تو اتنا تھوک کے بھاؤ گناہ کیا کرتے ہیں ہول سیل ریٹ کے اوپر, کہ اگر ہمارا یہ مسئلہ ہو جائے تو 1 دن میں ہی ہم اپنی ساری چیزیں حرام کرا کے بیٹھ جائیں. غیر محتاط
لوگوں کے پاس اگر پیسے آ گئے مہینے بھر کا خرچہ وہ ایک دن میں ختم کر دیتے. لیکن ہم اتنا کرتے بھی اس لیے کہ پروردگار رسول کی دعا کے نتیجے میں ذرا سا ہمارا حوصلہ بڑھایا. اے حبیب توبہ فوراً قبول ہے تمہارے امتی کی, اور جب یہ توبہ قبول ہے تو اس کے لیے کوئی اسے نعمت اپنے آپ پہ حرام نہیں کرنا ہے, بلکہ جو کہ اس نے توبہ کی ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. گناہگار بندہ میرے پاس آئے گا تو خدا خوش ہوگا, میں اس کی نعمت بڑھا دوں گا. 25 تحفہ معراج لیے رسول نے, اور بس اب بات کو مختصر کرنا اور بڑی تیزی کے ساتھ واپس چلے. روایت یہ ہے کہ واپسی میں اب جنت کا رخ کر ذرا تفصیلی دورہ کیا, کچھ اور واقعات, اور پھر جہنم کا جس طرح سے ایک حکمران اپنے علاقے کا دورہ کرتا ہے اس طرح سے دورہ کیا, اور پھر وہاں سے واپس سیدھا براہ راست مکے اور مدینے کے راستے میں براق اترا. میں نے کہا تھا نا کہ شروع میں براق اس طرح چلا جیسے جہاز چلتا ہے, اور آخر میں جس طرح راکٹ اڑتا ہے. واپسی کے اندر براق سیدھا اترا جیسے راکٹ کو اترنا چاہیے, لیکن مکے میں نہیں, مکے اور مدینے کے درمیان. اور اس کے بعد وہاں سے پھر مکہ پہنچا, اور اللہ کے رسول نے اگلی صبح تمام مسلمانوں کو بتایا کہ کل رات کیا ہوا. یہ خبر اسی وقت کفار مکہ کو مل گئی, کیونکہ صحن کعبہ میں بیٹھ کے رسول بتا رہے. وہ آئے ہنستے اور مسکراتے اور مذاق اڑاتے ہوئے, اچھا کل راتوں رات تم آسمانوں پہ گئے تھے. اچھا چونکہ مکے والوں کے تجارتی قافلے اکثر شام جاتے تھے, تم بیت المقدس بھی گئے تھے. ابو جہل نے کہا آسمانوں کے بارے میں تو ہم کچھ پوچھ ہی نہیں سکتے ان سے, کیونکہ آسمان پہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, تو کیا پوچھے. جو بھی یہ کہہ دیں گے ہم کیسے کہیں بیت المقدس میں نے دیکھا, میں تجارتی قافلوں میں گیا. اے محمد اتنا بتاؤ وہاں کتنے ستون ہیں, وہاں کتنی محرابیں, وہاں کتنے یہ بلب یا قندیلیں لٹک رہی. ایک ایک تفصیل پوچھ رہا, اور اللہ کا رسول جب بتا رہا تو جتنا بھی مجمع کافروں کا جو تجارتی قافلوں میں 40 100 دفعہ گئے, بول بھی کچھ نہیں رہے, تردید بھی نہیں کر سکتے. اور پیغمبر نے کہا سنو ایک بات, تمہارا ایک تجارتی قافلہ اس وقت شام سے آ رہا ہے مکے کے قریب, وہ راستے میں رک گیا. ابو جہل نے گھبرا کے کہا ہاں ایک قافلہ تھا جسے کل پہنچنا چاہیے تھا, ہم پریشان ہیں, وہ کہاں چلا گیا. کہا سنو وہ رکا ہوا تھا بیچ میں, کیونکہ قافلے کا ایک اونٹ کھو گیا تھا, اور اس میں سامان تجارت لگا, اس کی تلاش ہو رہی تھی, وہ پریشان تھے. اور سنو تمہارے قافلے میں ایک جگہ دیکھیں, یہ ثبوت دینے کے لیے رسول نے کہا پانی کا ایک برتن بھرا تھا, میں نے تھوڑا پانی اس میں سے پیا اور باقی پانی کو الٹا دیا. بچے ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا, جوان ایسا کرتے ہیں نا, پانی پھینک دیا, ٹنکی خالی کر دی, پیپسی اٹھا کے بھاگ گئے, چاکلیٹ کھا لی. لیکن یہاں اس وقت ان کو ثابت کرنا پانی کو الٹا کر دیا. اور وہ قافلہ جب میرا براق چلا تھا تو اونٹ مل گیا تھا اور وہ روانہ ہوا, آگے آگے سرخ اونٹ کو انہوں نے رکھا, اور ادھر یہ لوگ ابھی پیغمبر سے بات کر رہے ہیں. ابو جہل, ابو لہب, ولید, عتبہ کے غلام بھاگے آقا ہمارا قافلہ آ گیا, آقا وہ تجارتی قافلہ آ گیا, کہا جلدی سے بلا کے لاؤ. جو اس کے نگران ہیں, نگران آئے, کہاں تھے, کہا ایک اونٹ کھو گیا تھا, اور جب اونٹ ڈھونڈ کے ہم آئے تو ایک مسئلہ اور ہو گیا, ہمارے پانی کا ایک برتن تھا, اس کو پانی کوئی زمین پہ پھینک کے چلا گیا. ابو جہل و ابو لہب نے کہا اے محمد ہم تو تمہاری بات پھر بھی نہ مانیں گے. سفر معراج کا اختتام اس بات پر ہوا کہ ابو جہل کہتا ہے سب کچھ یقین کرنے کے بعد بھی تمہاری بات نہ مانیں گے. اور مولا نے جب پیغمبر سے یہ سنا کہ آسمانوں پہ گئے تھے اور علی سے بات شروع کرنا چاہتے رسول, میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں کہ آپ کہاں کہاں کس طرح ہو کے آئے. وہ ابو جہل ہے
کہ ساری دلیلوں کے بعد بھی یہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے. اور یہ علی ہے کہ اس زمین پر ہے مگر اس طرح سے ایک ایک مشاہدہ معراج کر رہا. مجھے ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ کیا ہوا، مجھے ایک ایک چیز معلوم، ایک ایک چیز. تقریباً اسی سے ملتا جلتا جملہ. کل مسائل بہت تفصیلی بیان ہو گیا ہے، آج بہت ہی مختصر رہیں گے مسائل. اسی سے ملتا جلتا جملہ. علی نے کہا نا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں بتائیے، بلکہ آپ کہیے تو میں بتاؤں کہ آپ کہاں کہاں گئے، کیا کیا دیکھا. ہر منزل پہ علی آپ کے ساتھ. اسی سے ملتا جلتا جملہ. فاطمہ نے اپنی بیٹی زینب سے کہا تھا، جب زینب ماں کو بتانا چاہتی تھی اماں مجھ پہ کیا گزری ہے، یہ تقریباً یہی جملہ تھا، بیٹی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کیا ہوا، میں ہر منزل پہ تمہارے ساتھ تھی. جب پانی بند ہوا تو اس وقت بھی زہرا کربلا میں تھی. جب بچے علتش پیاس سے تڑپ رہے تھے تب بھی زہرا تمہارے ساتھ تھی. جب قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا، جب اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل اترا، جب عباس کے بازو قلم ہوئے، جب اصغر کا ننھا سا گلا چھدا، جب زینب کے ماجائے کا سر کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کی زینب میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں اور آخری منزل تک ساتھ رہوں گی. یہ کب کہا زہرا نے؟ بس یہ دو جملے مصائب کی اور بات ختم. اہل بیت شام پہنچ گئے اور سکینہ کو کھو بیٹھے. سکینہ کو کھو بیٹھے. یہی وجہ تھی کہ جب رہائی ملی تھی اور قافلہ چلا تھا رہائی کے بعد، زینب نے کہا تھا سجاد میری سواری کو زندان شام کی طرف سے لے جانا، اور سواری کا رخ پھیرا گیا. اب یہ قید خانہ نظر آیا اور زینب اونٹ سے اتر کے سیدھی گئی، ننھی سی قبر سکینہ پہ ہاتھ رکھا. قبیرہ سکینہ تیری پھوپھی تجھ سے بڑی شرمندہ ہے، کربلا سے لائی تھی یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہے، لیکن یہ تیری پھوپھی کا وعدہ ہے کہ زینب پلٹ کے شام آئے گی اور قیامت تک اپنی بچی کے ساتھ رہے گی. اللہ آپ کو شام لے جائے. اور کتنے لوگ جا چکے ہیں وہاں زندان شام میں، وہ ننھی سی قبر بھی ہے اور زینب کا وعدہ بھی پورا، زینب بھی اسی شام میں. لیکن کل جو مصائب تھے آج اس کے بعد کی منزل ہے. ابھی سکینہ کی شہادت کے بعد بھی سیدانیوں کو اس قید خانے میں کئی مہینے اور رہنا ہے. کبھی خدا آپ کو گرمیوں میں شام لے جائے تو اتنی شدید دھوپ، لو اور سورج کی تپش کہ آپ کچھ سائے میں بھی نہیں کھڑے رہ سکتے، دھوپ تو دور کی بات. اور اگر اللہ کبھی سردیوں میں آپ کو لے جائے، وہ برف، وہ سردی، پتہ نہیں کتنے ہیٹر اور کتنے کمبل اوڑھ کے بھی آپ کو شاید آرام نہ ملے. اور سوچئے گا کہ جس قید خانے میں 1 سال زینب اپنے بچوں کو لے کر رہی، وہاں کوئی چھت نہ تھی، چاہے گرمیوں کا سورج چمکے، چاہے سردیوں کی برف پڑے، زینب اور زینب کے بچے وہاں. ارے کمبل تو چھوڑیے، کوئی لباس بھی دوسرا نہ ملا. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جس کرتے کو پہن کے سکینہ آئی وہ جل بھی چکا ہے، اس میں سکینہ کے بدن کا خون بھی لگا ہے، مگر وہی سکینہ کا کفن بنا ہے. ایک دن قید خانے کا دروغہ یا نگران دوڑا آیا، فرزند رسول، میں پہلے آپ کو نہیں جانتا تھا، جب سے آپ کی معرفت ہوئی ہے جتنے میرے اختیار ہیں اتنی میں نے آپ کو سہولت تو دی ہے. مولا ایسا تو نہ کرے نا کہ میرے گھر والے، میرے بچے، میں خود سب مارے جائیں. مولا سجاد گھبرا گئے. تو پہلا آدمی ہے جسے ہم سے ایسی شکایت ہوئی. یہ جملہ کیوں کہا؟ کہا مولا دیکھیے آپ میں سے کوئی بی بی روزانہ قید خانے سے نکل کے باہر آ کے بیٹھتی ہیں رات کے وقت اور ساری رات ماتم کرتی ہیں. اگر یزید کو پتا چل گیا کہ میں نے اتنی چھوٹ دی ہے میں مارا جاؤں گا. میرے مولا نے کہا ایک بات بتا، ہر شام کو تو اپنے ہاتھ سے قید خانے کا دروازہ بند کر کے جاتا ہے، صبح کو اپنے ہاتھ سے آ کے قفل کھولتا ہے نا، بند نظر آتا ہے، تو ہم میں سے کوئی کیسے باہر نکلے گا؟ اب وہ چکرا گیا. کہا مولا فرزند رسول یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مولا سجاد نے کہا
تو تجھے یہ دھوکہ کیسے ہوا کہ ہم میں سے کوئی گیا؟ کہا کہ یہ اس لیے کہ لباس بھی ویسا ہی ہے اور بین بھی وہی ہے. کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین، کبھی کہتی ہے ہائے میرا اکبر، کبھی کہتی ہے ہائے میرا اصغر. فریاد بھی وہی ہے، نوحہ بھی وہی ہے. میرے مولا نے کہا اچھا آج رات کو جب وہ بی بی نظر آئے تو مجھے بلا لینا. واپس قید خانے کے اندر آئے. زینب عصر عاشور سے سجاد کی محافظ بنی ہے. گھبرا کے کہا اتنی دیر قید خانے کے دروغہ نے کیا بات کی ہے؟ بیٹا خیریت تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ یہ شکایت کر رہا ہے، سجاد علم غیب رکھتا ہے. زینب گھبرا کے کہتی ہے سجاد اگر یہ بلانے آئے تو مجھے بھی لے کے چلنا، میں دیکھوں تو صحیح وہ بی بی کون ہیں، میں جا کے ان کا شکریہ تو ادا کروں. آدھی رات کا وقت ہے. قید خانے کا نگران دوڑا دوڑا آیا، فرزند رسول ذرا چل کے دیکھیے. اور ایک بار سجاد نے کہا پھوپھی اماں آئیے میرے ساتھ چلیں. قید خانے سے باہر آئے، دیکھا کہ باہر کی سڑک پہ ایک سیاہ پوش معظمہ بیٹھی ہیں. ہائے میرا گھرانہ، ہائے میرا لٹا ہوا خاندان، ارے میرا اصغر بیٹا. ایک بار سجاد ایک فاصلے پہ رک گئے، دروغہ کو لے کر. زینب آگے بڑھی، قریب جا کے کہا بی بی پہلے تو علی کی بیٹی اور حسین کی بہن آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، میرے لوٹے گھر کا کسی نے ماتم نہ کیا، آپ ماتم کر رہی ہیں. اور پھر ایک سوال کرتی ہے بی بی آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف تو کرائیے. ارے بس ایک مرتبہ. معظمہ نے چہرے سے نقاب ہٹائی. زینب بیٹی ارے میں تیری ماں فاطمہ ہوں. زینب نے فریاد کی اماں ارے میرا قاسم مارا گیا، ارے میرا اکبر مارا گیا. فاطمہ نے روک دیا. زینب مجھے نہ بتا، میں ہر منزل پہ تیرے ساتھ تھی اور گھبرانا نہیں، مدینے جانے تک تیری ہر مصیبت میں تیری ماں تیرے ساتھ رہے گی. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا ام المصائب شریکت الحسین کے مصائب میں، ام المصائب شریکت الحسین زینب کبریٰ کے مصائب میں زینب کا ساتھ دینے والی زینب کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا لے کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے. اور اس دنیا میں ان آنسوؤں کی طفیل ہماری ساری حاجتیں، ہماری ساری دعائیں قبول فرما. وہ بچی جو کھو گئی تھی اور آپ نے مسلسل 3 دن دعا کی، الحمدللہ وہ مل گئی ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صف ازا کی دعا کتنی طاقتور ہے. پروردگارہ جتنے مومنین اور مومنات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کی جتنی دعائیں قبول فرما. بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما، جن کے روزگار لگے بندھے ہیں ان کے اس روزگار میں استحکام اور دوام عطا فرما. خداوندہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خداوندہ کسی صاحب اولاد کو اولاد کی کوئی مصیبت و پریشانی نہ دکھا. پروردگارہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ جہاں مسلسل یہ صف ازا بچھی رہتی ہے، اس پر ان بیٹھنے والوں کو تا قیام قیامت بلکہ جنت میں بھی عزادار حسین بنا کے داخل فرما. اور پروردگارہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. رحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد و